اب یہ رمضان تو گزر رہا ہے نا, آپ پورے سال تھوڑی پکڑائی میں آؤ گے. پورے سال تو مارکیٹ سے آپ نے ہونا ہے شارٹ, اور اس کے بعد ایک دن موت کا وقت میرا بھی آئے گا اور میرے بھائی آپ کا بھی ہے. ہم افسوس کر رہے ہوں گے, میں بھی افسوس, اللہ بچائے ایسے وقت میں افسوس سے ہمیں. اللہ کرے کچھ ایسا کر لیں کہ اس وقت میں ہم خوش ہوں. ہمارے حضرت کے والد صاحب کا جب انتقال ہونے لگا خوش تھے, وہ خوش تھے, بہت زور زور سے اشعار پڑھ رہے تھے اللہ کی محبت میں کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. جس آدمی نے زندگی میں قربانیاں دی ہوں, موت بڑی اچھی ہوتی ہے اس کی, خوش خوش دنیا سے جاتا ہے. اور جس آدمی نے زندگی میں برائیاں کی ہوں, موت بڑی بھیانک ہوتی ہے اس کی, وہ کبھی بھی دنیا سے خوش نہیں جا رہا, افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں, میری عیاشی ختم ہو رہی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا جوش دکھا لیں. ویسے بھی یہ سارا سلسلہ بھی ایک سال تک کے لیے, پھر اتوار کو ہمارا بیان ہوا کرے گا, وہ تو الگ موضوعات ہوتے ہیں. تو میرے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ کہ اتنی اللہ جنت کی باتیں کر رہا ہے, اللہ کہتا ہے, میں بات کیا چل رہی تھی, ہاں, تو یہ موٹیویشن تبلیغ جماعت کو کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ یہ اس لیے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے. اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ. تو میں اپنے باپ کی اگر خدمت کرتا ہوں, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ماں کی خدمت کرتا ہوں, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں اگر رشتہ دار, میں سے مراد ہم سب, میں اگر رشتہ داری جوڑتا ہوں, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم اللہ کے لیے کریں گے جو کریں گے. اپنا مال خرچ کرو ان پہ, اپنی جان خرچ کرو لوگوں پہ, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ قرآن میں آپ کو تسلیاں دے رہا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف قرآن میں تسلیاں نہیں دے رہا, جو میرے لیے قربانیاں دے گا نا, تتنزل علیہم الملائکہ, اس کے دل پہ فرشتے نازل ہو کے بھی اس کو تسلیاں دیں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف مت کرو, غم نہ کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, خوشخبری قبول کرو اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. ان قریب, ان قریب, بہت جلد, بہت جلد, دیر نہیں ہے, بہت جلد اللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا, آپ کو بہت شدید بخار تھا اور آپ بہت شدید تکلیف میں تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی غمزدہ اور کہہ رہی, واہ کربا ابتا, ہائے میرے باپ کی تکلیف. بیٹی, اور وہ بھی حضرت فاطمہ جیسی, تو ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اپنے والد کو جب اس تکلیف میں دیکھا ہوگا. کہہ رہی ہوں ہائے میرے والد کا درد. تو نبی نے کیا تسلی دی, لا کربا علی ابیکا بعد الیوم, اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی کوئی غم نہیں آئے گا. یہ اللہ کی طرف سے آخری آزمائش. کیسے کتنی پریشانیوں میں ہمارے نبی نے وقت گزارا نا, ساری کوئی ہدف بنایا ہمارے نبی نے کہ میرا ایک بنگلہ ہوگا, میرا ایک ویژن ہے, میں ایک بزنس کروں گا, میں کاروبار کو ترقی دوں گا, اور میں پھر جو ہے یار میں سیاست میں آؤں گا. کوئی ہدف بنایا نبی نے, ایک ہدف کہ میں نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. اس کو راضی کرنے کے لیے میرے اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے, میں نے اس کو فوکس کرنا ہے, بس. آپ کی پوری محنت اسی ویژن پر تھی. مال کی قربانی سب سے زیادہ خود دے رہے ہیں, جان کی قربانی سب سے زیادہ خود دے رہے ہیں. یہ جو لیڈر کی بات, اب کیا کریں, وہ عمران خان کا تذکرہ آ جاتا ہے. عمران خان جو بار بار نوجوانوں کو کہتے ہیں نا کہ لیڈر, جب لیڈر میں جو ہے نا, ہم انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں کامیاب لیڈروں میں, کامیاب لیڈر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں گزرا. تو سابق وزیر اعظم نے جو بار بار کہا ہے نا نوجوانوں کو کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو گے, کامیاب لیڈر کسے کہتے ہیں. واقعی آپ کو انگریزوں میں ایسا کامیاب لیڈر نہیں ملے گا, آپ کو ہٹلر جیسے ملیں گے جو بالآخر آخر میں ناکام ہوئے. کامیاب لیڈر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیوں؟ ہدف کس کو بنایا؟ آخرت کو. سب سے کامیاب لیڈر. 23 سال کے عرصے میں کیسا بڑا انقلاب, کتنا بڑا انقلاب. صحابہ قربانیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سے جنت کی بات کرتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا خود بھی جنت پہ یقین ہے, ورنہ یہ خود بھی اتنی قربانیاں بولو نہ دیتے. یہ خود روزے رکھ رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں غروب آفتاب کے وقت افطار کر لو, اور خود سحری سے شروع کرتے ہیں, اور افطار کب کرتے ہیں؟ سحری میں. نبی تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے. ہمیں کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا رکھ لو دل نہ لگاؤ, اور خود رکھتے بھی نہیں ہیں, دل لگانا تو دور کی بات. خود کہہ رہے ہیں مجھے کیا دنیا سے بھائی, مالی ولی دنیا,
میری مثال تو ایک مسافر کی ہے, درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھوڑی دیر کے. ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا رکھو مگر دل نہ لگاؤ, اور اپنے لیے کیا ہے, رکھو ہی نہیں. بالکل کوئی الزام لگا ہی نہ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ابو طلحہ انصاری پورا باغ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یا رسول اللہ, اللہ نے کہا صدقہ کرو. کس کو دوں یہ باغ؟ فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دو. تو رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی دیا اور رشتہ داری جوڑنا سکھایا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے دے دو. نبی کو صدقہ کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. آج پیر اپنے فضائل خود ہی بتا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ مریدوں کو کہ پیر کو ہدیہ دینے میں اتنا ثواب ہے کہ پوچھو ہی نہیں. بس میں کسی پیر پہ بدگمان نہیں ہو رہا, اگر کوئی پیر صاحب بتا رہے ہیں, ہو سکتا ان کی نیتوں پہ شبہ نہ کریں, ہو سکتا ہے واقعی آپ کو ترغیب انسان کا بچہ بنانے کے لیے کر رہے ہوں, لیکن بہت سے زیادہ تر تو 2 نمبر ہی ہو رہی ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میرے پیر صاحب مجھے کہتے ہیں یار کبھی تمہاری جیب سے ایک دھیلا بھی ہدیہ کا نکلتا ہوا نہیں دیکھا میں نے, کبھی تو کچھ دے دیا کرو اپنے پیر صاحب کو. میں نے کہا یہ پیر تمہاری کیا تربیت کرے گا جو خود ہی بھیک مانگ رہا ہے تم سے. تو ہاں کسی سے بے تکلفی ہو تو وہ تو دوستوں سے انسان کہہ دیتا ہے کہ یار چل بے نہاری کھلا چلتے ہیں یار, بہت دن ہو گئے, آج کبھی اپنی جیب سے بھی کچھ نکال لیا کر. بے تکلفی کے احکام تو الگ ہوتے ہیں. تو کیسی قربانی, غزوہ خندق میں صحابہ نے 1 پتھر اور نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے. غزوہ احد میں سب کے قدم اکھڑ گئے مگر نبی میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل جاتے تو لوگ کیا کہتے کہ جس جنت کی باتیں آپ ہم سے کرتے ہیں, آج خود اس جنت سے تو آپ معاذ اللہ فرار ہو رہے ہیں اور ہمیں اس جنگ میں معاذ اللہ دھکیل رہے ہیں. آپ پیغمبروں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو بتایا نا جنت برحق ہے, فرعون نے کتنی آفریں کی ہوں گی حضرت موسیٰ کو. وہ جادوگروں کو اتنی بڑی بڑی سیٹیں دینے کے لیے تیار تھا جو موسیٰ کے مقابلے میں آئے. تو حضرت موسیٰ کو کتنا نوازتا. وہ کہہ رہے میرے لیے تو سب سے, لوگ اپوزیشن کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں نا, بکتے ہیں پھر اسمبلیوں میں لوگ. تو حضرت موسیٰ کی کتنی بڑی قیمت لگاتا, اور حضرت موسیٰ کو آخر وقت تک پتہ نہیں ہے کہ اللہ میری مدد کیسے کرے گا. بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جو لیڈر ہمیں کہہ رہا ہے کہ جنت ہے, اللہ ہے, وہ ہم سے زیادہ قربانیاں دے رہا ہے اور ہم سے زیادہ مال اور دولت کو ٹھکرا رہا ہے. اسی کو لیڈر کہتے ہیں, اسی پہ لوگ جمع ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی باتیں کچھ اور ہوں اور آپ کے دعوے عمل کچھ اور ہو تو میرے بھائی صرف داڑیاں ٹوپیاں پگڑیاں دیکھ کے آج کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا. یہ آج کی دنیا بڑی ہوشیار ہے, وہ کبھی بھی نہیں دیکھتی کہ کس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے, مولانا لگا ہوا ہے, پیر صاحب لگا ہوا ہے, دامت برکاتم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آج کل نام مارکیٹ میں ایسے آ رہے ہیں, نام ہی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت کا اس میں نام کہاں ہے. پیچھے اتنی لمبی گردان, آخر میں اتنی لمبی گردان. بندہ کہتا رہتا ہے ان کے ابا نے ان کا نام رکھا کیا تھا, شیخ المشائخ, پیر طریقت. مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتے. ابھی کسی کا بیان تھا, وہ تعارف کروا رہے تھے, شیخ المشائخ, عارف باللہ, پیر طریقت, اور مجھے یاد بھی نہیں ہوتے نا اتنے نام. فلانے کے فلانا تو ڈمکانے کے, پھر وہ نام آ کے پھر وہ دامت برکاتم مدذل العالیہ اور فلانا تو ڈمکانا. کوئی آدمی کہتا ہے ختم کرو یار, خدا کے لیے ہلکا کر دو یار. کوئی بہت بڑی شخصیت ہو نا چلو اچھا لگتا ہے, بہت ہی بڑی کوئی, ورنہ نارمل تو بھائی سب ٹھیک ہے, نیک آدمی ہے. بیان شروع کریں بسم اللہ کر کے. میں پنجاب میں یہ پنجاب میں بہت ہے, پنجاب میں جاؤ نا, بیان سے پہلے اتنی لمبی تقریر شروع. اب تو میرے نام کے ساتھ ایک اور لقب لگا دیا, فاتح جہلم. پنجاب میں جہیں بھی جاؤ تو پہلے وہ گردان چلاتے تھے جو شیخ الحدیث جامع رشید کے میرے استاذ, میں ان کا ادنا سا خادم شاگرد, میں ان کے چرنوں میں بیٹھا ہوا ہوں. ان کو جانتے نہیں ہے نا یوٹیوب کی وجہ سے, مجھے زیادہ جانتے. مجھے کہہ رہے ہیں جامع رشید کے شیخ الحدیث, وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, تو شیخ الحدیث کب سے ہو گیا بھائی, تو میرا شاگرد ہے. میں نے کہا پتہ نہیں, بس اللہ نے بنا دیا. تو تکلفات بہت ہیں. کام ہمارا مارکیٹ میں کیا ہے, کام تبلیغ نے, اسی وجہ سے تبلیغ میں القاب تو ہے ہی نہیں. تبلیغ میں پتہ چلتا ہے حضرت کبھی اسٹیج پہ ایسا کیا, اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب, جنہوں نے تبلیغ میں اتنے سال لگائے, پھر فلانے ملک میں گئے, پھر فلانی جگہ سے. بھائی بیان سنو, پتلی گلی سے نکلو. میں یہ نہیں کہہ رہا جو القاب لگاتے غلط, بعض دفعہ تعارف کے لیے تھوڑا بہت انٹروڈکشن کرنا پڑتا ہے, بڑی عظیم شخصیت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اعتدال تو ہونا اس میں, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, اصل ٹاپک رہ نہ جائے. میرا آج ایک اور جگہ بھی بیان ہے, تو کیا بیان کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سب چیزوں کا بدلہ کون دے گا, اللہ. اسی وجہ سے نیک لوگ جو ہے نا, نیک لوگ, ان کی خلوت ان کی جلوت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. تنہائی میں وہ اللہ کو
زیادہ یاد کرتے ہیں. اور یہ کر لو, اگر نہیں ہے تو یہ عادت ڈالو کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا سیکھو. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی قرآن میں کیا کہتا ہے, ان للمتقین مفازا, بے شک جو پرہیزگار لوگ ہیں گناہوں سے بچتے ہیں. میں نے کہہ دیا یہ حرام تو اس کے قریب نہ جاؤ. تو اللہ کہتے ہیں کہ غم نہ کرو, تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھو گوروں کی باتوں میں نہ ہو. ہمارے جو وہ آج میں انٹرویو لے رہا تھا نا, وہ کیا نام تھا ان کا, صبور صاحب جو ایتھیسٹ کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں, مفتی یاسر صاحب, اور ایک اور تھے نا, ابھی میرا اکثر رمضان میں انٹرویو آیا نا ان کے ساتھ. تم لوگ تو فضول لوگ کو دیکھتے ہی نہیں ہو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے پاکستانی لوگ جب نئے نئے لندن اور یہاں آتے ہیں نا, ادھر امریکہ آتے ہیں, تو یہ بہت متاثر ہوتے ہیں گوروں سے. تو ایسے لوگوں کو انہوں نے نام رکھا ہوا ہے براؤن صاحب. کوشش تو کرتے ہیں انگریز بننے کی, کوشش کیا کرتے ہیں, بڑے انسپائر ہیں ان سے. تو کہہ رہے ہیں ہم لیکن ان کے لیے ایک نام رکھا ہوا ہے, کیا یہ براؤن صاحب ہیں, بھورے. ٹھیک ہے نا. تو بھورے کو ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ ان کا کلر بھورا تھا تو ان کا نام لوگوں نے مسٹر براؤن رکھ دیا تھا. تو خیر, تو بھائی اللہ کی بات ہے, ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے, اللہ سے زیادہ. اور کسی کی ظاہری ترقی دیکھ کے کبھی متاثر نہ ہو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نا, تو سب سے بڑا الزام آپ پر یہ رکھتا تھا کہ آپ ترقی یافتہ کیوں نہیں ہیں. ترقی یافتہ تو روم اور فارس ہیں. روم اور فارس کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں, بڑی عیاشی تھی, بڑی ترقی تھی. تو قرآن نے کیا کہا, فلا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. جو لوگ اللہ کے منکر ہیں, اللہ کی نہیں مانتے, ان کی ٹھاٹ بھاٹ اور زمین میں گھومنا اور لائف کو انجوائے کرنا, اے لوگوں تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, تھوڑے دن کے چند ٹکے ہیں یہ. آج لوگ کہتے ہیں نا وہ اتنی ان کی صحتیں اچھی, ان کے ہاں ریاست اتنی اچھی, ان کے ہاں امن و امان, ان کی سڑکیں اتنی اچھی. تو اصل تو ترقی یافتہ وہ ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, متاع قلیل, چند ٹکے ہیں 2 دنوں کے. ٹھیک ہے نا. 2 منٹ میں اللہ اس کی اوقات بتا دیتا ہے, اس صحت کی, اس کامیابی کی. یعنی اللہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بالکل اہمیت دینے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. ہم کتنی اہمیت دے رہے ہیں. امریکہ اور پاکستان برابر ہیں, بتاؤ. ارے آپ میں سے کسی کو امریکہ کا ویزا مل جائے, نیشنل مل جائے, میرا خیال ہے بیان کے دوران ہی بھاگ جاؤ گے, بولے گا صاحب جنت میں بیان امریکہ میں بیٹھ کے سنیں گے, بھی جانے دو. فیملی کے ساتھ, اگر فیملی کے بغیر بیوی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. کیوں؟ بڑا فرق ہے بھائی. گٹر کے ڈھکن, گٹر ہی نہیں ہے وہاں, تو ایسا سیوری سسٹم ہے, اتنا پیارا, پولیس اتنی پیاری, اس کو دیکھ کے آدمی کا دل چاہتا ہے مجھے پکڑ کے لے جائے, جیل میں بند کر دے. سسٹم, تھینک یو. عدالتیں 12 بجے نہیں کھلتی وہاں, عدالتیں کچھ بھی ہو جائے وہاں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ عدالت 12 بجے کھلے. وہاں روز ٹائم پہ کھلتی ہے, ٹائم پہ ان کی سماعت چل رہی ہوتی ہے, انصاف ملتا ہے. تو کتنا خوبصورت سسٹم دنیا کے لحاظ سے, اور گورے گورے کلر ان کے, اور کوئی پابندی نہیں ہے بھائی تجھے وسیم پسند ہے اس کو لے جا, چل یار. ہمارے ہاں شادی جو حلال ہے وہ نہیں ہو رہی, اور ان کے ہاں وسیم اور کائنات کا فرق انہوں نے عورت اور مرد کا فرق مٹا دیا کہ یار جو پسند ہے لے جاؤ, انجوائے کرو لائف. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں تنگ کرو زیادہ آ کے. ابا کو بھی تنگ نہیں کرتے وہاں لوگ, ابا مجھے میری شادی کرا دو. ابا کہے گا بھائی یونائٹڈ نیشن کا لا ہے, انسان, ہیومن رائٹس, انسان کیا ہے, آزاد ہے, جو چاہے. اگر وہ ابا صحیح طرح سے براؤن ہوگا, اگر مشرقی تڑکا لگا ہوا ہے پھر تو وہ اس کی میٹر گھوم جائے گا, بھائی کیا کر رہا ہے, اتنا زیادہ کیوں فری ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ پورے کنورٹ ہو جائیں تو آزادی, شراب پیئیں, نائٹ کلبوں میں ناچیں, گائیں, مزے کریں, ڈالر کماؤ آپ. تو لوگ کہتے ہیں, اور پھر سائنسی ایجوکیشن بھی ہے. ہمارے ہاں تو ایجوکیشن ہی نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہے, تو ایجوکیشن کہاں سے ہوگی. اسکول کے نام پہ تنخواہیں لے رہے ہیں لوگ, کتنی عیاشی ہے, کتنی عیاشی ہے. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ بڑا فرق ہے, تھوڑا فرق نہیں ہے. دو اللہ کو نہیں مانتے ان کی تو دنیا میں جنت ہے, اور تو ہمیں کہہ رہے کہ نہیں کوئی جنت نہیں ہے. کتنا بڑا فرق ہے بھائی. تو اللہ کیا کہتا ہے, متاع قلیل, کوئی زیادہ فرق کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں چند ٹکے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کوئی بھکاری بہت زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے نا, آپ دینا نہیں چاہتے تو لوگ کہتے ہیں ابے 2-4 ٹکے پکڑا کے جان چھوڑا اس سے یار. تو آپ کہتے جو 54-58 ہاتھ میں, بعض دفعہ جیب میں آدمی ہاتھ ڈالتے دیکھتے ہیں, چل یار چل شاباش چل دے دیا نا, جا یہاں سے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے,
चंद टके, बल्कि अल्लाह इससे भी बढ़ के बात करता है। अल्लाह कहता है वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, बहुत अहम आयत है। अगर ये खौफ ना होता, ये अंदेशा ना होता कि हम काफिरों को बहुत ज्यादा दे देंगे तो मुसलमानों की आजमाइश और बढ़ जाएगी, फिर ये भी काफिर हो जाएंगे। अगर ये अंदेशा ना होता तो हम काफिरों को इतना देते, लजालना लिमन यकफुरु बिर्रहमानी लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिज़्ज़ा, उनकी घरों की छतें चांदी की होती, दीवारें सोने की होती, सीढ़ियां सोने की होती, और जिन दीवारों पे टेक लगाते वो सोने की होती। इतनी डॉलर वॉलर जो आपका पता नहीं 180 172 कितना, हम तो इसी पे रो रहे हैं यार, हमारा 172 उनके $1 के बराबर, इसी पे रो रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मैं इतना देता उनको कि वो सोने और चांदी में खेलते, ऐश करते। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दे देता तो तुम्हारी आजमाइश और ज्यादा बढ़ जाती। तुम ये समझते अल्लाह की सारी हमदर्दियां, अल्लाह की सारी मोहब्बतें उनके साथ हैं, हम बातिल दीन पर हैं, तभी अल्लाह हमें पूछता ही नहीं है। हम तरावियां पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, और जब जेब में हाथ डालो हाथ वहीं से फटी हुई जेब से निकल के बाहर आ जाता है। ठीक, वो फटी हुई जेब को सिलवाते भी नहीं है यार, जरूरत इस तकल्लुफ की जरूरत क्या है। और हम पर हुक्मरान कैसे टांगे खींचते रहते हैं, तकरीरें कैसी कर रहे होते हैं। खैर, तो बदहाली, गुर्बत, महंगाई, और अगर कोई मुल्क तरक्की कर भी रहा है तो वो बहुत सारी गैरत के समझौते कर लेता है। वो क्या कर लेता है, वो अपने एटमी असासे हवाले कर देता है, फिर वो तरक्की करना शुरू करता है, गैरत के सौदे करता है, वो लिबरल बनने की कोशिश करता है, फिर दौलत उसकी तरफ भी आना शुरू होती है। जो इस्लामी मुल्कों में बहुत पैसे वाले मुल्क है ना, आपको उन तिलों में तेल बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, सही है ना। उन्होंने समझौते कर लिए हैं, भाई कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने भी कहा बड़ी ताकतों ने, ठीक है मस्जिद बना लिया करो, ठीक है हज वज कर लिया करो, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करने की कभी भी कोशिश ना करना। ना मजबूत फौज बनानी है आपने, ना बम बनाने। शब बारात के पटाखों की हद तक आपको इजाजत है पटाखे फाड़ने की, इससे ज्यादा अगर आप फ्री होने की कोशिश की अच्छा नहीं होगा। तो गैरत के सौदे कर लिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।